تو فلم بند کیا ہے ہمارے لیے جناب جہانگیر لودھی صاحب نے، جو کہ ہمارے بیورو چیف ہیں نیو یارک میں. سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کہ یہ کیسے مزاج ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے اور دوسروں کو دیکھنے کی تلقین بھی کر رہے ہوں گے. ناظرین، سفیر پاکستان کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کو بہت جلد مختلف اسٹیٹ سے اور رپورٹس اس پروگرام کے ذریعے ملیں گی، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس شہر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. ناظرین، آج کا پروگرام ہمیشہ کی طرح بھرپور ہے. آپ کی امیدوں کے مطابق آج بھی خصوصی ملاقات نہیں ہوئی تھی جناب توقیر الحق صاحب، جو کہ کنسٹرکشن کے بزنس سے منسلک ہیں. اس کے علاوہ دوسری چھوٹی بہت ساری نیوز ہم نے شامل کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ملاقات آج جناب توقیر الحق صاحب سے کہ وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ نیو یارک کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نیو یارک کے بڑے مصروف ترین شخصیت ہیں اور کافی سماجی اور ثقافتی طور پہ بھی ایکٹیو ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ہر چیز میں. اللہ نہ فرمائیے یہ ملاقات. اور جب جاتے ہیں سفیر پاکستان ہمیشہ نئے لوگوں کو متعارف کراتا ہے، ان کے کام کے بارے میں، ان کے اچیومنٹ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن پہنچاتا ہے. اور آج اسی طرح کی ملاقات نیو یارک میں ہے جناب شیخ توقیر الحق صاحب سے، جو کنسٹرکشن کے بزنس مین ہیں اور امپائر جین کنسٹرکشن کمپنی کی ہے اور کافی عرصے سے نیو یارک میں پرائیویٹ کانٹریکٹ اور گورنمنٹ کے کانٹریکٹ کرتے ہیں. اور ان سے ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب کمیونٹی میں بھی کافی ایکٹیو ہے اور کمیونٹی میں کافی کام کر رہے ہیں. انہوں نے میلے میں بھی کام کیا ہے، پریڈ میں بھی کام کیا ہے، چیریٹی پروگرام بھی کرتے ہیں، این جی او سے بھی کام کر رہے ہیں، اپنی فیملی بھی رن کرتے ہیں. تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے اور ارادے کیا ہیں اور پاکستان کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. توقیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب کیا کیسے مزاج ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. تو صاحب بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے وقت دیا سفیر پاکستان کو. نہیں، بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ تشریف لائے اور آپ سے ملاقات کا موقع ملا. سفیر پاکستان آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل، اور ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور ہماری کمیونٹی کا بڑا فیمس اور پاپولر پروگرام ہے. بڑی خوشی ہے. توقیر صاحب آپ سے پہلے بھی ملاقاتیں رہی ہیں ماشاء اللہ آپ سے. جی بالکل. جاگ پاکستان میں بھی آپ نے حصہ لیا تھا. جی بالکل. تو نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ How is everything going in New York? Everything goes fine, just working and take care of the family, community as usual. تو بس لگے ہوئے ہیں کچھ کام کرنے کی طرف اور کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی میں بہتری سے بہتری لے کے آ سکیں، مزید سے مزید بہتر اس کمیونٹی کو دے سکیں. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں. آپ کب امریکہ آئے اور کس طریقے سے آپ نے یہاں آنے کا ارادہ باندھا؟ میں انیشیل اسٹڈیز کا جہاں تک سوال ہے، سب سے پہلے میں نے گلستان شاہ عبداللطیف کراچی میں ہمارا ایک پرانا اسکول ہوتا تھا، وہاں سے میٹرک کیا. اس کے بعد پھر ایس ایم کامرس کالج سے میں نے انٹر کیا اور پھر کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کی اپنی. 1995 میں مجھے ایک لاٹری ویزا ہوتا ہے، ڈائیورسٹی پروگرام یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک پروگرام ہے، اس کے ذریعے ایک لاٹری میں نے ون کی، ویزا لاٹری، اور پھر میں یہاں مائگریٹ کر گیا. اور یہاں آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر ایک ہارڈ انیشل جو انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، وہ یہاں ایک کافی ہارڈ ورک کیا، اسٹورز پہ کام کیا، مختلف جگہوں پہ کام کیا، اور کرتے کرتے آج آپ کے سامنے مطلب میں بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ اللہ کرم ہے، بزنس ہے، گھر بار ہے، بال بچے ہیں، اللہ کی ہر قسم کی رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ اس نے میری محنت کا صلہ مجھے دے رہا ہے اور کنٹینیو دیتا آ رہا ہے. تو یہ آپ کی کمپنی، آپ کی امپائر جین کمپنی کب آپ نے بنائی؟ میں نے اس کو ہماری جو کارپوریشن ہے اسے ہم نے 2005 میں ہم نے رجسٹر کیا تھا اور 2005 میں اس کا آغاز ہوا اور اس وقت سے لے کے آج تک مطلب الحمدللہ ہم چل رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کوئی کام کیا تھا؟ اس سے پہلے میں نے کنسٹرکشن میں کام کیا، ایک فرم تھی وہاں پہ میں نے کام سیکھا اور کام کی جو ریکوائرمنٹس تھی ان کو پورا کیا، اس کو سمجھا کہ اس میں کیا طریقہ چیزیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے اسے کمپلیٹ کیا جاتا ہے.
اس کی رینوویشن ہے تو کیسے ہونی ہے, ریماڈلنگ ہے تو کیسے ہونی ہے, ان سب کا ایک پروسیجرز ہے, کچھ لاز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سیکھ کر کے پھر 2005 میں ہم نے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس کام میں اتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. انیشیل آپ یہ سمجھ لیں کہ $5,000 to $6,000 جو ہے وہ بھی بہت ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو صرف ایک اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک ٹرک چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ میں تھوڑے سے ٹولز چاہیے ہوتے ہیں. پھر آپ کی فلائرنگ ہوتی ہے جو آپ جگہ جگہ جو بڑا شروع کا ٹائم ہے وہ تھوڑا سا اسٹرگل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں وہ فلائرنگ کرتے ہیں, مختلف گھروں میں فلائر جاتے ہیں, جن لوگوں کو کام کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو کال کرتے ہیں, اور ایک کے بعد پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر ساتھ دیتا ہے, ہاتھ پکڑتا ہے, اور ایک کے بعد ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا کام چلتا چلا جاتا ہے. میری پہلی ایڈورٹائزمنٹ مجھے یاد ہے میں نے سائن کی تھی اور 2005 میں, اور وہ ایک یلو بک کے اندر سائن کی تھی, اور اٹ واز لائک اراؤنڈ $12,600 which cost me, which I don't have that money in my pocket on that time. But this business required also, اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اس یلو بک میں ایڈورٹائز کرنے کے بعد جو پہلا بل میرا آنا تھا وہ 3 to 4 months کے بعد آنا تھا. So I have 4 months, اب مجھے ڈیسیشن یہ لینا تھا آیا کہ میں 4 months میں یہ میک کر لوں گا یا میں نہیں کر پاؤں گا. تو مجھے اللہ تعالیٰ پر اور اپنے آپ پر بھروسہ تھا, میں نے وہ سائن کی بک, اور رائٹ آفٹر سائن کے مجھے فرسٹ منتھ میں جو ہے $20,000 کی جاب ملی, جس سے وہ رائٹ, اور $12,600 میں نے اسے پیڈ کیا, اور اس کے بعد وہ انٹائر ایئر کی ایڈورٹائزمنٹ تھی. تو وہ کنٹینیو سے کام آتا رہا, اور ہم اس طرح سے آج گوگل پہ آپ جائیں, اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کسی بھی روفنگ کانٹریکٹر کو, روفنگ کمپنی کو, تو جو سب سے پہلا آپ کو کمپنی کا نام ملے گا وہ ہماری کمپنی. روفنگ بھی کرتا ہے, روفنگ بھی ہے, انٹیریئر بھی ہے, ایکسٹیریئر بھی ہے, ہر قسم کا کام ہمارا چل رہا ہے اللہ کرم. تو نیو یارک میں کتنا ہو گیا آپ کا؟ نیو یارک میں 95 سے ناؤ. I came straight down from New York, from Karachi to New York, اور اس کے بعد سے یہیں پہ اپنا رکھا ہے. almost 16 سال تقریباً ہو گئے. نیو یارک میں نیو یارک کے اندر. کیسا لگتا ہے نیو یارک؟ نیو یارک کیونکہ ایک بزی شہر ہے, اور کراچی کی سے آپ اسے سملر کہہ سکتے ہیں, اسی طریقے سے لائف ہے, بزی ہے, بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, کام کاج دن رات. لوگ سٹی نیور سلیپس, نیو یارک کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا. اس کی وجہ یہ شہر کبھی سوتا نہیں ہے, اس میں آپ دن ہو رات ہو لوگ کہیں نہ کہیں کوئی کام میں لگا ہے. موسم بھی آلموسٹ تقریباً اسی طرح ہے, بارش ویدر کا یہاں کوئی پتہ نہیں ہے کب کس وقت چینج ہو جائے, کسی بھی لمحے مطلب بارش اور تھنڈر سٹارمز یہ کب کس لمحے آ جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. کیونکہ لیکن خوبصورت بات کیا ہے نیو یارک کی؟ نیو یارک کی جو سب سے خوبصورت بات ہے یہ کہ یہاں کے لوگ بڑے محنتی, کام کرنے والے, اور اسٹرگل کر کے اپنے آپ کو کسی مقام پر پہنچانے کے قابل ہیں. یہاں بہت سارے شہر ہیں امریکہ میں, لیکن نیو یارک ایک ان میں سے ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ آنے کے بعد اگر آدمی کے اندر ول ہے, اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے, تو ہی ول ڈیفینیٹلی بی اے سکسیسفل مین اف ہی وانٹ ٹو بی. ابھی بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کافی کمیونٹی لیول پہ سماجی فلاحی کام کرتے ہیں, ثقافتی کام کرتے ہیں یہاں پہ, تو اس میں آپ کو کیا فیلنگ محسوس ہوتی ہے, کیوں آپ یہ کام کرتے ہیں, اور کیا آپ کی فیلنگ کے بارے میں؟ یہ کمیونٹی کے بارے میں فیلنگ ہوتا ہے اس لیے ہے میری خاص کر میں اپنی بات کرتا ہوں, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے تھوڑا بہت جو بھی ہم کماتے ہیں, تھوڑا بہت جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا اور کچھ غریب لوگ ہیں ان کا بھی اس کے اوپر ایک حق حاصل ہے. اس سرمایہ پہ چاہے وہ جتنا بھی ہمارا ہو, تھوڑا ہو زیادہ ہو, جو بھی ہم اپنے کر سکتے ہیں, جس قابل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, تو اس کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہمیں ہر جگہ جہاں کہیں نہ آپ رہتے ہیں وہاں کے معاشرے میں اگر آپ کہیں انوالو ہوتے ہیں, وہاں لوگوں کو 10 قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں, کسی کو کسی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور کمیونٹی ہمیشہ کچھ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کمیونٹی کو رن کر کے آج ہم سے پہلے ہم سے بڑے کچھ اور لوگ تھے جن کی وجہ سے آج ہم اس کمیونٹی میں, کل آنے والے نئے لوگ ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے, لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک لوگ اس میں ایکٹیو رہیں گے, ان کی نیت اچھی رہے گی, ان کی تھنکنگ پازیٹیو رہے گی,
وہ اس کمیونٹی کے لیے لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے. اور یہ اندر سے ایک انسان کا جذبہ ہوتا ہے, خلوص ہوتا ہے, ایک انسان کی اندر سے چاہت ہوتی ہے کسی دوسرے کے لیے کچھ کر گزرنے کی, کسی اس کے لیے کام آنے کی. اور جہاں تک ہو سکتا ہے, جہاں تک میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں, جہاں بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ کوئی کبھی کہا سیلاب پاکستان میں کوئی ہمارے پاکستان میں کوئی ایسی پریشانی آ جائے, سیلاب آ جائے یا کوئی ایسے زلزلے آ جائیں, کوئی اور چیز ہو جائے, کسی اور ایسی ضرورت کے تحت ہو, تو وہ پارٹ اپنا تھا وہاں بھی کرتا ہوں. یہاں پہ آپ کے میں نے دیکھا ہے کہ نیو یارک از ویری پاپولر ان میلہ شیلا. یہ میلہ بہت ہوتا ہے, کوئنز میلہ, برونز میلہ, بروکلن میلہ, لانگ آئلینڈ میلہ, یہ میلے بہت ہوتے ہیں. یہ کوئی ریگولر آرگنائزیشن ہے جو کرتی ہے یا یہ جسٹ پاپ اپ آن دا پاکستان ڈے؟ یہ صرف پاکستان ڈے کے اوپر ہی ایسے آرگنائزیشنز تو ہیں, مگر ہر ایک نے اپنی ایک الگ آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے. جیسے بروکلن میلہ ہے وہ ایک الگ رجسٹرڈ ہے آرگنائزیشن کے نام سے, کوئنز ہے وہ ایک الگ ہے, لانگ آئلینڈ میں ہے وہ الگ ہے, مینہٹن میں اگر کوئی سلسلہ ہے تو وہ الگ ہے. اور یہ تمام لوگ جو ہیں پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کو منا کر سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کو یہاں ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. اپنی ایک پلیٹ فارم پہ کہاں لا رہا ہے, تو الگ الگ پلیٹ فارم ہے, الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں, مگر ہر ایک کے لیے اس کا اپنا پلیٹ فارم ایک پلیٹ فارم ہے جہاں انہوں نے سمجھ رکھا ہے. تو اس پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لا کر کے وہ کوئی ایک اسٹرینتھ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جار غیر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک سے کتنی محبت رکھتے ہیں, کتنا پیار کرتے ہیں, اور وہاں آ کر کے تو پتہ ہی کتنا پیار کرتے ہیں. آپ 13-14 بلین ڈالر بیچتے ہیں. بس کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کر سکیں اتنا جتنا کر سکیں. مجھے بتائیں کہ یہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہے, یہ مقامی جو پاکستانی یہاں پہ ہیں جن کے مسائل ہیں, بیوائیں ہیں, بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں, ان کے پاس فیس نہیں ہے, یا بیمار لوگ ہیں, یا ان کی جاب چھوٹ گئی ہے, ان کے پاس لیگل اسٹیٹس نہیں ہے, ان کے لیے کون سے ادارے ہیں جو ایکٹیولی کام کرتے ہیں؟ مجھے ایسی ایگزامپل دیں آپ. دیکھیں یہ میلہ کرنا, پریڈ کرنا, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, یہ ہمارا قومی حصہ ہے کہ ہم کریں, اس کو ہمارا فرض بنتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ آرگنائزیشن ایسا نہ ہو کہ جس یہ سیزن ہو, ان کو چاہیے یہ راؤنڈ دا ایئر کام کرے. یہ راؤنڈ دا ایئر کام کرے گی تو ان کو اور سپورٹ ملے گی. مجھے بتائیے آپ کا کون سا ادارہ ہے سماجی ویلفیئر جو لوگوں کے مسائل کو دیکھتا ہے, انہوں نے مسائل لوگوں کے حل کیے ہوں؟ گیو می ون آرگنائزیشن نیم تو میں اس کو ریسرچ کروں اس کے بارے میں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر پاکستان لیگ آف یو ایس اے کے نام سے پہلے تھا, اور جسے میں چوائس رن کر رہے تھے, اور اب اسے ہیلپ نہیں, اس میں پولیٹیکل پارٹی بالکل نہیں ہے, یہ ایک سماجی اس میں ہے, لوگوں کی لیگ ہے. نہیں, لیگ ضرور ہے, پر اس میں اس کا پولیٹیکل ایشو سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے, اس کی کسی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے. اس کا ایجنڈا یہی ہے, اور جب تک اسے ایک اجمل چودھری صاحب میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے ہیلپ پاکستان کے نام سے اب شروع کیا ہے, وہ جب تک اسے جنرل سیکرٹری کے طور پہ جب تک وہ کر رہے تھے اور ہم ان کے ساتھ چل بھی آ رہے تھے وہاں. لیگ کا ایجنڈا یہی ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو پریشانیاں ہیں, جن کی کوئی مشکلات ہیں, جن کو یہاں کوئی قانونی مسائل درپیش ہیں, جن کو کوئی امیگریشن کے مسائل درپیش ہیں, کسی کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے, تو بالکل ڈیفینیٹلی ان کی ہاٹ لائن موجود ہیں, ان کے ہاٹ لائن نمبرز ہیں, بالکل سب کچھ موجود ہے. اور میں آپ کو بالکل helppakistan.com کے نام سے آپ جا کر کے helppakistan.com وہاں پر آپ جا کر کے اپنی جس قسم کی بھی آپ کی کوئی پریشانی ہے آپ وہاں پہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ایک ٹیم بنی ہوئی ہے جو اس کو پروسیڈ کرتی ہے, وہ اس کو فالو کرتی ہے کہ ہاں بھئی یہ واقعی میں جینوئن پرابلم ہے, ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور پھر کمیونٹی کے چند لوگ, میں یہاں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے سے ان لوگوں کے سب کے میں نہیں چاہتا جو ان کی نیکیاں ہیں وہ ضائع ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اس جب وہ چیزیں وہاں سامنے آتی ہے کہ یہ ان کی ضروریات یا ان کے درپیش مسائل ہیں, تو کمیونٹی کے وہ سارے لوگ اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی جو بھی حیثیت کے مطابق ڈونیٹ کرتے ہیں, اور اس پرابلم کی اگر جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے 4,000 6,000 10,000 اسے کور اپ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عبد صاحب ماشاءاللہ صحیح آپ کا نظریہ ہے, اور آپ سے میں اتنی پوچھا کہ آپ کمیونٹی کے ممبر ہیں, اور میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا آج جو بھی مجھے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ایریا میں, آپ کی اسٹیٹ میں جو بھی آرگنائزیشن ہے
وہ سماجی رفائی کام کتنا کر رہی ہے مقامی لوگوں کے لیے. مقامی لوگ وہ بھی ہیں امریکن سے اور جو پاکستانی ہیں جو پریشان حال ہے, ان کی پریشانیاں, ان کے مسائل ہیں, ان کو کون دیکھتا ہے, ان کے لیے ہاٹ لائن ہے, ان کے لیے ہیلپ ڈیسک ہے کہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے کام ایکٹیولی ہوں اور کچھ ہو رہے ہیں یہاں پہ, کچھ ہو رہے ہیں اور مزید ان پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید انہیں بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی یہاں پہ گورنمنٹس کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں گے, ایسے گورنمنٹس کے وہ ہیں جو ان تمام لوگوں کے لیے موجود ہیں. ان کی ہر قسم کی, یہ پاکستان نہیں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے, یہاں پہ ہر قسم کی کسی بھی پریشانی کے لیے ہر جگہ گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں جہاں جا کے آپ اپنی پریشانی بیان کریں گے and they will support you and they always do. سو حق صاحب دراصل بات میں یہ کر رہا تھا آپ سے کہ اب ہمیں ان میلوں شیروں سے تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا. بالکل, ہمیں اب تھوڑا جاننا ہوگا. ہمیں آپ پاکستان پہ نظر رکھنی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور جو کچھ بھی حالات اور رونما ہو رہے ہیں اس میں اوورسیز پاکستانی بہت بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس کوئی بھی پورے امریکہ میں نیشنل سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی نیشنل لیول کی آرگنائزیشن نہیں ہے جو بڑے پیمانے پہ کام کرے, سیل میں کام کرے, لابی کرے. ہر آدمی نے اپنی ڈیٹ کی مسجد بنائی, کچھ دن چلی بند ہو گئی. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب ہمیں لوگوں کو بیدار کرنا ہوگا. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ریالٹی میں کام کریں, ڈریم ورلڈ میں نہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی یاد بہت ضروری ہے, 23 مارچ بہت ضروری ہے, 14 اگست بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے شہدا کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے, ہمارے بانی پاکستان کو یاد کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنی کلچر ثقافت کو یاد کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمیں اپنے جو یوتھ ہے اور ینگ جنریشن ہے ان کو راؤنڈ دا ایئر کام کرنا ہوگا ساتھ, ناٹ ونس اے ایئر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ نے اتنی اسٹرگل کی, اس کرائس سے آپ آئے, آپ لاٹری پر آئے, آپ نے یہاں پہ گھر بنایا, مقام بنایا, اور کتنے مسائل سے آپ گزرے ہوں گے, کتنی مشکلات سے گزرے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے. ویسے بھی ہمارا رنگ ڈفرینٹ ہے, ہمارا کلر ڈفرینٹ ہے, ہمارا ریلیجن ڈفرینٹ ہے, اس کو بھی ہمیں چیلنج کرنا پڑتا ہے. ہمیں یہاں پہ ایکسینٹ بھی ہے ہمارا, ہم یہاں لوکل نہیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ جیسے لیڈر ہیں یہاں پہ کمیونٹی کے اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں نیک نیسی سے, تو آپ کچھ ایسا اسٹرکچر بنائیں کہ واقعی جو کمیونٹی کو بینیفٹ کرے اور ہمارے ملک کو بھی بینیفٹ کرے, اور یہاں کے مقامی لوگوں وہ بھی سب خوش ہوں. جی وقار صاحب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس سے سب سے زیادہ ضروری اس کے وقت اس چیز ان تمام کاموں کے لیے یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ شعور رکھتے ہیں, انہیں اس چیز کا شعور کا استعمال کرنا چاہیے, اور اس شعور اپنے شعور کا کہ انہیں کن لوگوں کو فارورڈ لے کے آنا ہے. ان لوگوں کو فارورڈ لے کے آئیں جو کمیونٹی سے سنسیئر ہیں, کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے. تصویریں چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کام کرنے والے لوگ چاہیے. اور ایسے لوگ کیونکہ اگر آگے آنا چاہتے ہیں تو انہیں پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ, ہر کمیونٹی میں کہیں نہ کہیں کچھ جھول ہوتا ہے, تو ہماری کمیونٹی میں ایسے کئی جھول ہیں جو ان لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. لیکن انڈیا کے بہت امپورٹنٹ پلیس ہے. میں سمجھتا ہوں واشنگٹن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نیو یارک. یہاں پہ تمام یونائٹڈ نیشن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ ورلڈ مارکیٹ ہے, فائنینشیل مارکیٹ ہے. یہاں پہ بہت ہی اپرچونیٹی ہے, بہت اپرچونیٹی ہے. پاکستان کے پروڈکٹ کو فلو کر سکتے ہیں, یہاں پہ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ہیوج مارکیٹ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یونٹی پیدا کرنا ہوگی اور ہم آہنگی یکجہتی پیدا کرنا ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں اہم و کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو جائے. لیکن بات یہ ایک کے بعد ایک ساتھ ایک کے بعد ایک ہی رکھتے جائیں تو عمارت تیار ہو جاتی ہے. تو بس وہ بات وہی ہے, ایک آدمی رکھ رہا ہے, اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھنے کی ضرورت ہے, اور تیسری اینٹ. اس کے لیے کوشش ہے انشاءاللہ جلدی, آج نہیں کل. ٹائم از چینج. نئی جنریشن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ نئی جنریشن جو آگے آ رہی ہے وہ کافی چیزوں میں تبدیلی لے کے آ رہی ہے. یہ پرانا سسٹم, پرانے رواج ختم ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان دا فیوچر آپ کو دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں کافی برائٹ ملیں گی. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھے آپ کے تاثرات ہیں, خیالات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے. اب پاکستان میں جو حالات ہیں اس پہ کیا آپ کو رکھنا چاہتے ہیں؟
پاکستان میں جو حالات ہیں، کیونکہ بیسکلی ہم تو زیادہ تر یہاں بیٹھے ہیں، تو یہاں رہ کر کے پاکستان کے صرف حالات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، واچ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر میں اس بارے میں بھی آپ سے کیا کہوں، ظاہر دل بس پریشان ہی ہوتا ہے دیکھ کے اور سن کے. لیکن ہم یہاں سے جو اپنے طور پہ کر پاتے ہیں ہمارے ملک کو پریشانی یا کسی ضرورت کو، لیکن ہم یہاں کی کوئی سیاسی پارٹ نہیں ادا کر سکتے کہ اگر میں چاہوں کہ میں یہاں سے بیٹھ کے کوئی پاکستان کی سیاست میں انوالو ہو جاؤں. نہ ہمارے پاس کوئی ایسا رائٹ موجود ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم وہاں الیکشن میں حصہ لے سکیں، کوئی ایسا رائٹ موجود ہے کہ ہم کل وہاں جا کے اپنا کوئی پارٹ اس میں ادا کر سکیں. تو یہاں بیٹھ کے میرا خیال ہے صرف ہم بات ہی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں رہ کر یہاں پر جو اپنے ملک کی خدمت کی طرف کر سکتے ہیں، اسٹڈی کے ہم سیاست کی طرف دھیان دیں، جو اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم یہ پارٹ ادا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. کچھ خصوصی میسج ہمارے ناظرین کے لیے؟ ناظرین کے لیے بس میرا میسج یہی ہے کہ اس ملک میں جب میں آیا تھا تو میں نے 2 ہی باتیں سیکھی تھیں، اور وہ 2 باتیں یہ تھیں کہ جس وقت یہاں میں آیا کہ ایک تو آپ نے ہمیشہ ٹیکس کو اپنے جو آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرنا ہے وہ آپ پراپرلی پے کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی فراڈ نہ کریں. یہ ٹیکس جو ہے آپ کو اس ملک میں امریکہ میں ہمیشہ فائدہ دے گا، اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہے. اس کے ہم بہت سارے بینیفٹس ہیں جو آج آپ کو شاید نہ ملیں، مگر ان دا فیوچر جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کو اس کے بینیفٹ سامنے آتے جائیں گے. اور دوسرا، اس ملک میں رہ کے کبھی کسی غلط کام میں انوالو نہ ہو، اس ملک سے پیار کریں، اور اگر آپ یہ دونوں چیزیں اپناتے ہیں تو آپ مجھ سے ایک گارنٹی لے لیں کہ آپ اس ملک کے اندر ہر قسم کا سکسس حاصل کریں گے، اور زندگی بہت ہی کامیابی طریقے سے آپ کو کسی کامیابی کے موڑ پہ لے کے جائے گی، اور مزید سے مزید لے جاتے رہیں گے. تو آج میں آپ کے سامنے ہوں. جب میں یہاں آیا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ کا دیا ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے. اور میں اپنے گھر سے نہیں لایا، اسی ملک سے میں نے لیا ہے، اسی ملک نے مجھے دیا ہے. ہر سال میں اس گورنمنٹ کو جو بھی میرا بزنس ہوتا ہے پراپرلی ٹیکس پے کرتا ہوں. میں ایک اچھا ٹیکس پیئر ہوں. میں سمجھتا ہوں جو جتنا میں ارن کرتا ہوں اس حساب سے میں اپنا پارٹ ادا کر رہا ہوں. اگر ہم سب مل کے اپنا پارٹ ادا کریں تو ہم اپنی کمیونٹی کو، اس ملک کو، اور اپنے ملک پاکستان کو بھی کئی بینیفٹس دلا سکتے ہیں. تو میرے آپ سب سے گزارش ہے، اس ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنے ٹیکسز پراپر پے کریں، اپنے بزنس کو ترقی کے لیے، اپنے بچوں کی ترقی کے لیے. آج ہمارا یہ دیا ہوا ٹیکس، آج ہمارا بویا ہوا بیج کل ایک درخت بن کے ہمارے ہی اور ہمارے بچوں بھی کام آئے گا. نائس میٹنگ. اوکے، ویری نائس میٹنگ. بہت شکریہ آپ سے آنے کا، اور بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.